ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا جو عنوان ہے یہ عنوان مومن اور نماز ہے۔ اس عنوان میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ایک مومن کا اپنی نماز کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے نماز کے ساتھ رویے کو ایک مرتبہ ری چیک کریں۔ یہ ری چیک کا میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ ہم یہ پریکٹیکل کورس کرا رہے ہیں، یہ علمی نوعیت کا کم اور عملی نوعیت کا زیادہ ہے، تو ہمیں اپنا رویہ جو ہماری نماز کے ساتھ ہے اس کو دیکھنا چاہیے، تاکہ ہم اگر اس میں کوئی کمزوری ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی غفلت ہے تو ہم اس کو دور کر سکیں۔ تو مومن اور نماز، چونکہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کی توفیق دی، تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے اس ایمان کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں، اور اہل ایمان کا جو اسلام کی سب سے بنیادی عبادت ہے نماز، اس کے ساتھ جو تعلق ہے ہم وہ تعلق نبھا رہے ہیں۔ ہمارا نماز کے ساتھ جو بیہیویئر ہے وہ ٹھیک ہے، اس کو ہم سمجھنے کی، سیکھنے کی اور انشاءاللہ اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ دیکھیے، ایمان والے تو سب سے پہلے اور بنیادی لوگ وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، آپ کو سن کر، قرآن اترتا ہوا دیکھ کر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کی مدح فرمائی ہے، ان کی تعریف کی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 37 اور 38 میں، 37 اور 38 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، گھروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، یعنی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو بلند کیا جائے، مسجدیں بنائی جائیں۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان مسجدوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا ذکر ہو۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور ان مسجدوں میں صبح شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں لوگ۔ رجال، وہ مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ مرد جنہیں ان کی تجارت اور ان کے کاروبار انہیں اللہ کے ذکر سے نہیں روکتے، جنہیں ان کی تجارت اور ان کے کاروبار اللہ کے ذکر سے نہیں روکتے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے سے نہیں روکتے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کاروبار میں بھی پھنسے ہیں، تجارت میں پھنسے ہیں، اپنی ڈیوٹیز ہیں، اپنی ذمہ داریاں ہیں، کوئی ویلے نہیں بیٹھے ہوئے کہ صرف ان کا کام 5 وقت میں نماز پڑھنا اور بس، ایسا نہیں۔ کام کاروبار ہے، ڈیوٹیاں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، تجارت ہے، سفر ہیں، تو اس کے باوجود یہ ان کی تمام تر مصروفیات انہیں نماز سے، اللہ کے ذکر سے، زکوٰۃ سے نہیں روکتی۔ جانتے ہیں کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس وجہ سے کہ ان کے دل میں ایک ڈر ہے، ان اہل ایمان کے دل میں ایک ڈر ہے، جس دن دل اور آنکھیں پھر جائیں گی، پتھرا جائیں گی، اس دن ان کا کیا بنے گا۔ بس یہی سوچ، یہی فکر، یہی خوف اور یہی
پرواہ جو وہ کرتے ہیں وہ انہیں نماز روکنے نہیں دیتی، نماز چھوڑنے نہیں دیتی، ترک نماز پر نہیں لگاتی۔ ان کے دل کا ایک جو قلق ہے نا، میرا کیا بنے گا، اس دن جب لوگوں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، جب لوگوں کے دل دہل جائیں گے، اس دن میرا کیا بنے گا۔ بس یہ خوف انہیں ان کی تجارت کے باوجود، ان کے کام کے باوجود، ان کی مصروفیات کے باوجود، بیوی بچوں کے ساتھ ہونے کے باوجود، دنیا بھر کی مصروفیات کے باوجود نماز نہیں چھوڑ پاتے وہ۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی صرف تعریف کی ہے، بلکہ فرمایا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ ان کو اجر دے، جزا دے ان کے اعمال سے زیادہ خوبصورت۔ آپ جو عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اعمال سے بہت زیادہ خوبصورت اجر دیتا ہے آپ کو۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، وہ صرف ایسے نہیں کہ آپ کے اعمال سے خوبصورت اجر دے دیتا ہے، بلکہ اپنے فضل سے بہت مزید بھی دیتا ہے، مزید بھی۔ اور فرمایا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، بغیر حساب کے۔ تو یہاں پر غور کیجئے کہ اللہ کے جو بندے ہیں جنہیں حقیقی مرد کہا گیا، وہ صبح شام اپنے اللہ کے دربار میں حاضری ضرور لگاتے ہیں، نماز ضرور پڑھتے ہیں، وہ جیسے بھی کاروبار میں مگن ہوں، جیسی بھی تجارت میں مگن ہوں، جیسی بھی مصروفیات ہوں، انہیں ایک فکر ضرور کھاتی ہے کہ جس دن لوگوں کی آنکھیں بھی پتھرا جائیں گی، لوگوں کے دل دہل جائیں گے، اس دن ہمارا کیا بنے گا۔ تو کبھی کبھی آپ اور میں بھی سوچیں، اپنی اس نماز کو لے کر سوچیں کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تیری نماز کا کیا بنا، اور میری کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار اس نماز والے سوال پر ہوگا، اور میرے ناکامی اور خسارے کا بنیادی سبب یہ نماز والا سوال ہوگا، اور ایک آدمی کی ساری زندگی کا نچوڑ یہ نماز والا سوال ہوگا۔ تو آپ سوچئے کہ پھر آپ کو کون سی چیز نماز سے روکتی ہے، اور کیا وہ کل چیز آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں بچا سکے گی۔ اس قدر کم سے کم اتنا ایک فکر، ایک پریشانی، ایک قلق آپ کے اور میرے دل میں ہونا چاہیے۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 اور یہ آخری آیت ہے سورہ فتح کی، 26ویں پارے کی صورت ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے ساتھیوں کا تعارف کرایا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان چند آیتوں میں، 4 آیتوں میں سے ایک ہے جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت نرم ہیں۔ کفار ہیں، دشمن ہیں، ان کے خلاف بہت سخت ہیں، لیکن آپس میں بہت نرم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ عام طور پر انہیں دیکھیں گے رکوع کی حالت میں ہوں گے، سجدے کی حالت میں ہوں گے، مقصد ایک ہی ہے، اپنے اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ اپنا فضل و کرم ہم پر فرما دے۔ عام طور پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ آپ کو اسی پوزیشن میں نظر آئیں گے، یا رکوع کر رہے ہیں یا سجدہ کر رہے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوتے ہیں، چہروں پر سجدوں کے نشان ہوتے ہیں۔ ان نشانوں سے ایک تو ماتھے کے اوپر موجود نشان بھی ہوتا ہے، جو خوف الہی کی وجہ سے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے خشوع
اور تواضع کے ساتھ لمبے لمبے سجدے کرنے کی وجہ سے بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خود سے بنانا شروع کر دے کوئی بندہ کہ یہ نشان بڑا قیمتی ہے. یہ نشان تب قیمتی ہے جب یہ اللہ کے لیے کیے ہوئے سجدوں سے بناؤ. سجدوں کا نشان بعض لوگوں کی گالوں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں رو رو کے ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے نشان ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے چہرے پر آنکھیں دھنسی ہوئی ہوتی ہیں جو اپنے اللہ کے دربار میں اللہ کے خوف سے اللہ کے سامنے روتے ہیں. تو کئی طرح کے نشان ہو سکتے ہیں. چہرے پر بنا ہوا نور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نمازی آدمی کو عطا فرماتا ہے وہ بھی ایک نشان ہے. اور فرمایا کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے خاص نشان ہوں گے. ذالک مثلہم فی التورات، اور ان کی یہ نشانیاں تورات میں بھی موجود ہیں. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو کفار کے ساتھ بہت سخت ہیں، اپنے آپس میں بڑے نرم ہیں، اور مسلح کی صورتحال ان کی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی ان کو دیکھیں گے آپ کا ایک سپاہی رکوع کر رہا ہے، ایک سجدہ کر رہا ہے، ایک قیام کر رہا ہے، ایک نماز پڑھ رہا ہے، ایک نماز کے بعد کی دعا کر رہا ہے. مومن ایسے ہی ہوتے ہیں. مومن کا نماز کے ساتھ اسی طرح کا تعلق ہوتا ہے. اس کو جیسے ہی کوئی فرصت کے لمحات ملتے ہیں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، بلال تم کون سے ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے میں نے جنت کے اندر تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تو کوئی ایسا عمل نہیں پتا، لیکن ایک کام میں کرتا ہوں، شاید وہ عمل ہو. اور وہ کیا کام ہے کہ جب بھی میرا وضو نہیں رہتا میں نئے سرے سے وضو کرتا ہوں، اور پھر اللہ جتنی توفیق دیتا ہے میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، جتنی توفیق دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ذاک، بلال یہی تو عمل ہے، اصل یہی تو وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی. تو مومن نماز کے ساتھ بڑے مخلص ہوتے ہیں، نماز کے ساتھ بڑے حساس ہوتے ہیں. مومن کے دل میں نماز کی قدر و قیمت، نماز کی اہمیت اسی طرح ہوتی ہے جیسے سانس کی اہمیت ہوتی ہے. اب سانس کے ساتھ تو انسان اپنی زندگی کے آخری لمحات تک وابستہ ہے نا، سانس آئے گا تو زندگی ہے نا. ایسے ہی مومن اپنی نماز کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اپنی نماز کے ساتھ. سبحان اللہ. سورہ انفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ڈیفائن کیا، اہل ایمان کا تذکرہ کیا. آیت نمبر 2، 3، 4 آپ پڑھیے. اگر فرمائے انما المؤمنون، مومن کون ہوتے ہیں؟ مومن صرف اور صرف وہ ہوتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر آتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. مومن جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو دل تھر تھر کانپتے ہیں ان کے. جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت ہوتی ہیں تو ایمان آسمانوں کو چھونے لگتا ہے. اور ان کا کوئی یہ معاملہ نہیں ہے کہ میں بزنس نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، نماز بعد میں بھی پڑھی جائے گی، نہیں. جہاد کروں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، نہیں. ان کا صرف اپنے اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، میرا اللہ ہے نا. اور جب اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے نا، یقیمون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو عطا کر رکھا ہے، جو رزق عطا کر رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، بخیل نہیں ہوتے مومن. جب یہ باتیں ارشاد فرمائیں ساتھ ہی فرمایا اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، پکے مومن، حقیقی مومن یہ ہیں. آپ نے یہ جانچنا ہے نا کہ آپ مومن ہیں کہ نہیں. یہ مومن ہوتے ہیں جو اللہ کے نام کے سامنے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، اللہ کی آیتیں سن کر جن کا ایمان آسمانوں سے باتیں کرنے لگتا ہے، جن کا بھروسہ اپنے اللہ پر ہوتا ہے، اپنے 4 ٹکے کی دکان پر نہیں ہوتا، اپنے بزنس پر، اپنی ڈیوٹی، اپنے جاب پر، اپنے باس پر نہیں ہوتا. باس نے منع کیا ہے، ایسا نہیں ہے مومنوں کا کام. وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں.
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ پکے مومن ہیں، پکے مومن۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ان لوگوں کے اوپر، ان کا ایمان اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ نے فرمایا یہ اصل مومن یہ والے ہیں، اصل یہ والے ہیں جن کے سارے کام ہوں گے لیکن نماز ان سے نہیں چھوٹتی، نماز ان سے نہیں چھوٹ۔ آپ دیکھیے میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا آپ جاگ رہے ہوں، ہوش و حواس میں ہوں، اور آپ کی نماز چھوٹ کے اگلی نماز کا وقت آ جائے۔ لیکن ایک دن ایسا ہو گیا، اور وہ دن کون سا تھا؟ غزوہ خندق۔ اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، جب مدینے کے ارد گرد جتنے کافر تھے، مکے کے مشرک ہوں، قبیلوں کے کافر ہوں، یہودی ہوں، جتنے کافر تھے متحد ہو کر مدینے کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آگے تھے۔ اور اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے اور بڑے غمگین تھے اور بڑے فکر مند تھے اپنے مسلمانوں کے بارے میں۔ اور اس دن ایسا ہوا، اسی جنگ کے دوران، اسی محاصرے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اور مغرب کا وقت ہو گیا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو رحمت للعالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بددعائیں نہیں دیتے تھے، لیکن اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، کما شغلون عن صلاۃ الوسطی حتی غابت شمس، جیسے انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطی سے روک کر رکھا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ صلاۃ وسطی سے روک کر رکھا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ یعنی حضرت علی فرماتے ہیں یہ صلاۃ وسطی یہ عصر کی نماز تھی، عصر کی نماز۔ جس دن عصر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹ گئی نا، اور مغرب ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بدبختوں کے گھروں کو، ان کی قبروں کو اللہ آگ سے بھر دے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ میری سوچ غلط ہی کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ میری سوچ غلط ہو، لیکن آپ تصور تو کریں کہ میری نماز جن لوگوں کی وجہ سے، جن چیزوں کی وجہ سے رہ جاتی ہے، میری نماز جن چیزوں کی وجہ سے رہ جاتی ہے، کیا میں ان کے بارے میں اخلاص کے ساتھ یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اس کے گھر کو، اس کی قبر کو اللہ جہنم کی آگ سے بھر دے؟ سوچئے تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ساتھ اتنے حساس تھے، آپ سے یہ برداشت، آپ لڑائی کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی شہید ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ نہیں دیکھنے میں آیا جیسا رویہ اس دن دیکھنے میں آیا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ جانتے ہیں کیوں؟ آپ فرمایا کرتے تھے من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس آدمی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی نا، جان بوجھ کر چھوڑ دی، یوں سمجھیے اس کے گھر بار، اس کا مال سب کچھ لٹ گیا، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ تو کم سے کم اور کچھ بھی نہیں تو نماز کے ساتھ ایک مومن کا اتنا اخلاص ہوتا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور پھر آپ کے صحابہ بھی نماز کے ساتھ ایسا ہی بڑی محبت کرتے تھے۔ مثلا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک نوجوان تھا جو مدینے سے بہت دور رہتا تھا، اور کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس سے بھی زیادہ مدینے میں کوئی دور رہتا ہوگا جتنا یہ دور رہتا تھا، لیکن کہتے ہیں وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ، اس کی کوئی نماز مسجد سے رہتی نہیں تھی، جتنے بھی دور رہتا تھا اس کی نماز مسجد سے رہتی نہیں تھی۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظُّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ، کوئی گدھا لے لو، کوئی سواری لے لو، گدھے سے مراد کوئی سستی سی سواری لے لو تاکہ یہ رات کو جو آتے جاتے ہو یا گرمی میں جو آتے ہو اس سے بچ جاؤ، کوئی سواری لے لو۔ کہنے لگا ما یسرنی
ان منزلی الی جنب المسجد، آپ سواری کی بات کرتے ہیں، مجھے تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ مسجد کے ساتھ میرا گھر ہو، یہ اچھا نہیں لگتا، کیوں؟ کہتا ہے انی اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد، میں یہ چاہتا ہوں کہ مسجد کی طرف میرا یہ چل کے آنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں نیکیوں کے طور پر لکھا جائے، ورجوعی اذا رجعت الى اہلی، اور پھر مسجد میں نماز پڑھ کے جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو میرے گھر جانے میں یہ میرے قدم اللہ تعالیٰ نیکیوں کے میزان میں لکھیں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں مسجد کے ساتھ ہوں، میں چاہتا ہوں میرا ایک ایک قدم اللہ کے دربار میں نیکی بنے۔ اس کا اپنا ایک شوق تھا، اپنا ایک اس کا انداز تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا، یا رسول اللہ وہ آدمی ایسے سوچ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد جمع اللہ لک ذالک کلہ، یہ جتنا تم نے سوچا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں یہ سب جمع کر کے نیکیاں دے دی، جتنا تم نے سوچا۔ اپنی اپنی محبت ہے۔ ہمارے پاس تو بڑا آسان سا بہانہ ہے کہ مولوی صاحب مسجد تھوڑا دور ہے، سبحان اللہ، بڑا آسان سا بہانہ ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ کس کو آپ بہانہ دے رہے ہیں، مطلب مولوی کے لیے نماز پڑھتے ہیں جو مولوی کو بہانہ دے رہے ہیں، یا کسی دوست کو، کسی حضرت صاحب کو، اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز تو ہماری اللہ کے لیے۔ اب اللہ کے سامنے تو بہانے نہیں چلتے نا، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ تو مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن نماز کے لیے ایکسکیوزز نہیں کریٹ کرتا کہ یہ میرا ایکسکیوز ہے، یہ معذرت ہے، یہ عذر ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ مومن کوشش کرتا ہے، مومن دل لگاتا ہے، مومن محبت کرتا ہے نماز سے، مومن نماز کی خیر سمیٹتا ہے، مومن نماز پر وقت لگاتا ہے، نماز کے لیے باقی چیزوں کو آگے پیچھے کرتا ہے، نماز کو نہیں۔ مومن کا نماز کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ مومن اور غیر مومن میں یہ فرق پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا ہے۔ تو ہمیشہ آپ نے نماز کے ساتھ مخلص رہنا ہے۔ بہانے آپ کو 100 مل جائیں گے، بہانوں کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایسا نہیں ہے کہ یعنی ہم سوچیں کہ ہم کیا کہیں گے، ہمارے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے بہت بہانے ہیں، لیکن سوچئے قیامت کے دن اگر میری نماز کا کھاتا کمزور پڑ گیا تو میں کیا کروں گا؟ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، غزوے کے دن تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا قبیلے کے ساتھ ہماری لڑائی تھی، تو صبح سے لے کر ظہر تک ہماری جب لڑائی چلی تو کہتے ہیں کہ قاتلونا قتالا شدیدا، بڑی سخت لڑائی کی انہوں نے، جان فشانی کے ساتھ وہ لڑے۔ پھر ظہر کا وقت ہوا، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی۔ اب ظہر کی جب نماز پڑھی نا تو مشرکوں نے دیکھا، نماز کے معاملات کو دیکھا، تو کہنے لگے کہ ابھی اس کے بعد ایک ایسی نماز ان کے پاس آئے گی جو نماز انہیں اپنی اولاد سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ بات مشرکوں کو بھی پتہ تھی کہ مومن اپنی نماز سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنی اپنے بیٹے اور بیٹی سے نہیں کرتے، اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتے۔ مومن جو محبت اپنی نماز سے کرتے ہیں، تو کہتے ہیں پھر ہم ان کے اوپر اچانک ہی حملہ آور ہو جائیں گے اور ان کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ پھر تو یہ لمبی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو صلاۃ الخوف کا طریقہ دیا کہ کچھ پڑھ لیں، کچھ نہ پڑھیں، کچھ کھڑے رہیں، کچھ بیٹھ جائیں، تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ یہ سارے کے سارے لوگ غافل نہیں ہوئے۔ وہ یہ چاہتے ہیں نا کہ مسلمان اپنا اسلحہ رکھے، سارا کچھ رکھے، پہلے نماز پڑھ لیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاۃ الخوف الگ سے اتار دی، حتیٰ کہ صلاۃ الخوف میں اب ایک رکعت بھی پڑھیں تو چلے گا، لیکن مومن عین میدان جہاد میں نماز نہیں چھوڑ رہا۔ اور یہ نماز ایک مومن کے لیے اس کی اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیوں سے، اپنی بچوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اولاد ایک طرف ہے لیکن نماز کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ مومن ایسے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا یہ کیوں تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اتنی تربیت دی ہوئی تھی کہ اگر آپ کی اولاد کی وجہ سے آپ کی نماز رہ رہی ہے تو اولاد کو الگ کر دیں، نماز نہ چھوڑیں، نماز نہ چھوڑیں۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ترغیب دیتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ لاستہموا. آپ کو اپنے صحابہ پر اتنا اعتماد تھا. آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے نا کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے، کتنا اجر ہے، اور پھر یہ اجر لینے کے لیے انہیں آپس میں قرآن اندازی کرنی پڑے. اب اذان تو ایک بندہ ہی دیتا ہے نا، تو کتنے بندے جمع ہو جائیں نا اذان دینے کے لیے، اور اب کون دے گا؟ ان میں قرآن اندازی کرنی پڑے اور پہلی صف کے نمازیوں کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے. تو فرمایا یہ لوگ ایسی محبت کریں نماز سے کہ یہ قرآن اندازی کر کے پہلی صف میں شامل ہونے کی کوشش کریں، قرآن اندازی کر کے اذان دینے کی کوشش کریں. اور پھر آپ نے دوسری بات فرمائی کہ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ. اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا اجر ہے، نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ہے، فرمایا تب تو یہ ایک دوسرے سے دوڑ میں مقابلہ کریں اور پہلے پہنچنے کی کوشش کریں. جلدی جو پہنچنے، پتہ چل گیا نا جلدی پہنچنے کا اتنا ثواب ہے، تو فرمایا یہ مقابلہ کر کے جلدی پہنچنے کی کوشش کریں لیکن پیچھے رہنے کی کوشش نہ کریں. سبحان اللہ. مومن ایسے ہوتے ہیں جی. مومن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کے لیے دوڑ لگاؤ، مقابلہ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو. مومن کرتے ہیں، مومن نیکی میں مقابلہ کرتے ہیں. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اگر آپ نے مقابلہ بازی کرنی ہے تو ان معاملات میں کیجئے نا. یہ کون سا مقابلہ ہوا کہ اس کی گاڑی کا رنگ ایسا ہے تو میرا ایسا ہونا چاہیے؟ یہ کون سا مقابلہ ہوا کہ آپ کا 3 مرلے کا مکان ہے اگلے کا 5 مرلے کا ہے تو آپ کا 7 کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارے مقابلوں کا عام طور پہ معیار یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ اپنی دنیا کے لیے کوشش کیجئے، لیکن اس دنیا کے چکر میں آپ کی جنت رہ جائے، اب یہ تو مومن کا رویہ نہیں ہوتا. آپ دنیا کا جو 3 مرلے کو 10 مرلے کر رہے ہیں اس کے بدلے آپ کی بجنت عرضها السماوات والارض، آسمانوں اور زمین سے زیادہ بڑی جنت کو آپ ٹھکرا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کا 1 مرلہ کام میں زیادہ ہونا چاہیے تھا. اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، مومن ایسا نہیں کرتا. دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. لوگوں نے فرعون کو بھی، قارون کو بھی کہا تھا کہ دنیا کا اپنا حصہ مت بھولو. دنیا کی، ہم یہ نہیں کہتے آپ صوفی بن جائے، رہبان بن جائے، سارے دنیا کے کام چھوڑ دیں، نہیں. دنیا کو کمائیے، آپ حلال طریقے سے جو آتی ہے کمائیے، کوشش کیجیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کے چکر میں آپ کی آخرت رہ جائے. اور ہوتا عام طور پہ ایسا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شکوہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم عام طور پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر، حالانکہ آخرت تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وابقا، آخرت باقی بھی رہے گی نا، دنیا نے کتنا ایک باقی رہ جانا ہے. تو اپنے اس رویے پر ذرا سا غور کرو. اور آپ نے تیسری بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں پہنچنے میں کتنا ثواب ہے، یہ عشاء اور فجر کی نماز میں ضرور پہنچیں، خواہ انہیں پہنچنے کے لیے گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے تو یہ پہنچیں. عشاء اور فجر ان کی جماعت سے مس نہیں ہو، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ کتنا اجر ہے. ایک یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں باتوں میں ایک بات خاص طور پہ پتہ چلتی ہے، مومن اپنے لیے اجر و ثواب کا لالچی ہوتا ہے. مومن اپنے لیے اجر و ثواب کا محتاج ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے مجھے اجر و ثواب کا کوئی موقع ملے اور وہ ہاتھ سے نہ جائے. اس کے لیے گھٹنوں کے بل آنا پڑے آئے گا، اس کے لیے دوڑ لگا کے مقابلہ کرنا پڑے کرے گا، اس کے لیے قرآن اندازی کر کے اجر و ثواب کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ لینا پڑے لے گا. مومن ایسے کرتا ہے. یہ دنیا والے ہیں جو ٹکے ٹکی کی خاطر ایک دوسرے کی جان لیتے ہیں. ہمیں اس دنیا سے زیادہ لینا دینا نہیں ہے.
ہمارا اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جنت کا گھر نہ چھوٹ جائے، اللہ کی رضا نہ چھوٹ، ہمارا اللہ ہم سے خفا نہ ہو جائے۔ آج ہم اپنی نماز کو ڈیلے کرتے ہیں، اگر اللہ نے میرے ساتھ ڈیلے کا کام شروع کر دیا تو میرا کیا بنے گا؟ وہاں جنت کے اندر جانے کے لیے سب لوگ جا رہے ہیں اور میں ڈیلے ہو رہا ہوں، پھر میرا کیا بنے گا؟ اس اتنے سخت دن میں جہاں سایہ تک نہیں ہوگا، پھر میرا کیا بنے گا؟ ایک مومن کی یہ باتیں سوچنے والی ہوتی ہیں۔ وہ کافر ہیں جو ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن ہم ایسے نہیں ہیں۔ ہم جتنا دنیا سے کے بارے میں سوچتے ہیں اس سے ڈبل، اس سے کئی گنا زیادہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ دنیا تو آج ہے اور کل نہیں ہے نا۔ دنیا کیا جن کو دنیا ملی وہ ہمیشہ رہ گئے دنیا میں۔ کیا میرزادوں کی موت نہیں ہوتی؟ کیا بادشاہوں کی موت نہیں ہوتی؟ دنیا تو سب کی ایسی ہے، لیکن آخرت میں فقیروں کی موت نہیں ہوگی انشاءاللہ، ہمیشہ کی جنت۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تو آپ کو اور مجھے سوچنا چاہیے میری روٹین میں میری نماز کس قدر ہے، کس قدر ہے۔ کوئی آدمی، میں آپ کو بتاؤں، کوئی آدمی، میرا کوئی دوست، میرا کوئی بھائی، میرا کوئی بیٹا، میری بیوی، میرے رشتہ دار، میری کمپنی، کوئی اس قابل نہیں، مطلب اس لیول کے نہیں ہیں کہ ان کی خاطر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دربار چھوڑوں۔ یا تو ہونا کہ کوئی اتنا بڑا ہے کہ نماز چھوڑ دی تو کوئی بات نہیں، کوئی ایسے ہے ہی نہیں، کوئی ایسے نہیں ہے۔ نہ مجھے کوئی روٹی ڈال کے دیتا ہے، روٹی اللہ دیتا ہے مجھے۔ نہ مجھے کوئی صحت دیتا ہے، صحت کون دیتا ہے؟ مجھے اللہ دیتا ہے۔ زندگی کون دیتا ہے؟ مجھے اللہ دیتا ہے۔ سانسیں کون چلا رہا ہے؟ میری اللہ چلا رہا ہے۔ پھر میں لوگوں کے لیے کیوں کروں؟ بات کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم رشتہ داریاں توڑنا شروع کر دیں، یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے۔ رشتہ داری تو نماز جوڑتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، پارٹیز کے لیے، میچز کے لیے میں نمازیں چھوڑوں، یہ نہیں بنتا، یہ نہیں بنتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ امام وقی کہتے ہیں اپنے استاد امام سلیمان ابن مہران الاعمش کے بارے میں، امام وقی کہتے ہیں 70 سال ہو گئے، 70 سال امام اعمش کی تکبیر اولا نہیں چھوٹی۔ تصور کیجئے، تھوڑی دیر اس بات پہ غور کیجئے، 70 سال کو تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، 70 سال کنٹینیوسلی امام اعمش رحمہ اللہ تکبیر اولا یعنی پہلی مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو امام کے اللہ اکبر کے ساتھ امام اعمش بھی اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ تکبیر اولا کے ساتھ ملنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں 70 سال ہو گئے امام اعمش کی تکبیر اولا نہیں چھوٹی۔ اور امام وقی اپنے بارے میں کہتے ہیں میں 2 سال ہو گئے، میں خود آنا جانا رکھا ہوا ہے امام اعمش کے پاس۔ کہتے ہیں 2 سالوں میں ایک مرتبہ بھی میں نے یہ نہیں دیکھا امام اعمش نے اپنی کوئی رکعت چھوٹ گئی تھی تو وہ پوری کی۔ میرا تو یقین جانیے کلیجہ پانی پانی ہو گیا جب میں یہ چیز پڑھی، میں نے کہ مطلب ایک رکعت بھی نہیں چھوٹ رہی، ایک رکعت۔ اتنا زیادہ اخلاص، اتنا زیادہ لگاؤ، اتنی وابستگی، اتنی پابندی نماز کے ساتھ۔ 70 سال ہو گئے امام اعمش کی تکبیر اولا نہیں چھوٹ رہی، کیا بات ہے۔ اب مطلب مومن ایسے ہوتے ہیں نا جی، ایمان والوں کا نماز کے ساتھ یہ رویہ ہوتا ہے۔ مومن اپنی نماز میں کمپرومائز نہیں کرتا، اپنی نماز نہیں جانے دیتا۔ مومن اپنی نماز کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، مخلص۔ اب ایک حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں چاہوں گا کہ آپ بہت غور سے یہ حدیث سنیں، اس کا ایک ایک جملہ بہت قیمتی جملہ ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بڑی لمبی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما، جسے یہ پسند ہو، جو یہ چاہتا ہو، جسے یوں اچھا لگتا ہو کہ کل اپنے اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے وہ مسلمان ہو۔ کل جب اللہ سے ملاقات کرنی ہے نا سب نے،
ہم سب نے اپنے اللہ کے دربار میں جانا ہے. اب اس ملاقات میں میری پوزیشن یہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں پکارا جائے فلاں مسلمان آ جائے، جو یہ چاہتا ہے نا کہ اس کا نام ایسے لیا جائے، اس کی صورتحال، اس کی جو پوزیشن ہے وہ ایسی ہو. کہتے ہیں فَلْيُحَافِظْ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَىٰ بِهِنَّ، تو وہ ان نمازوں کی حفاظت کرے، اسے جہاں سے بھی اذان کی آواز آئے نماز کی حفاظت کرے. جب بھی اذان کی آواز آئے ان نمازوں کی حفاظت کرے، نمازیں نہ جانے دیں. فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم سنن الہدا، کیونکہ تمہارے اللہ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کے کچھ طریقے بتائے ہیں. وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ، اور ہدایت کے طریقوں میں ایک بہترین طریقہ نمازیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، ہدایت کے راستے پہ چلنے کا ایک خاص پیمانہ ہے نمازیں. فرمایا وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اگر یہ نمازیں تم اپنے گھر میں پڑھنا شروع کر دو، كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، جیسے نمازوں میں سستی کرنے والے اپنے گھر میں جب دل کرتے ہیں پڑھ لیتے ہیں. سستی جو کرنی ہے، مرضی جو کرنی ہے، جب دل کیا پڑھ لیا. جی میچ دیکھ رہے ہیں، چلو بعد میں پڑھ لیں گے، چلو زور اثر اکٹھی کر کے پڑھ لیں گے. تو فرماتے ہیں جیسے یہ سستی کرنے والا، پیچھے رہنے والا، غافل، وہ جیسے گھر میں پڑھ لیتا ہے، تم بھی اگر گھر میں پڑھنا شروع کر دو، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا نا تو گمراہ ہو جاؤ گے. گمراہ. نبی کی سنت، ہدایت کی سنت، اللہ کا طریقہ، اللہ کی شریعت وہ چھوڑی نہیں جاتی، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. پھر کہتے ہیں وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَہَّرُ فَيُحْسِنُ الطَّہُورَ، کوئی مسلمان آدمی بھی اگر وضو کرتا ہے، طہارت کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے، ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد، پھر ان مسجدوں میں سے ایک مسجد کی طرف رخ کرتا ہے اپنا، وہاں جاتا ہے، الا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنہ، اللہ تعالی اس کا ہر قدم جو یہ اٹھاتا ہے اس قدم کے بدلے اللہ اس کو ایک نیکی دیتا ہے. ہر قدم، ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں سے نوازتا ہے. وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، اور ایک ایک قدم کے بدلے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے. وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، اور اس ایک قدم کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے. قدم ایک ہے، قدم ایک ہے، لیکن اس قدم کے فوائد تین ہیں. ایک یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکی دیتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ درجہ بلند کرتا ہے، اور تیسرا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، نماز چھوڑنا تو کہتے ہیں صرف ہمارے دور میں جو معلوم النفاق، جو مشہور تھے کہ یار یہ لوگ منافق ہیں، وہی نماز چھوڑتے تھے. ان کے علاوہ جماعت کے ساتھ ہمارے دور میں کوئی نماز نہیں چھوڑتا تھا. تو آپ تصور تو کریں نا، اہل ایمان ان کے معاشرے میں نماز چھوڑنا اس کا تصور ہی نہیں. اور وہ چھوٹے چھوٹے منافق جو چھپے ہوئے منافق تھے وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے، تاکہ لوگ ان کے منافقت کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں. ہاں چند وہ لوگ جن کی منافقت مشہور تھی وہ نمازوں سے پیچھے رہتے تھے. ہم انشاءاللہ جیسے آج ہمارا یہ ٹاپک ہے نا مومن اور نماز، ایسے ہی ہم بتائیں گے کہ منافق اور نماز، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. لیکن آپ تصور تو کریں کہ منافق نماز چھوڑتا ہے، مومن نماز نہیں چھوڑتا تھا. مومن نماز نہیں چھوڑتا. اہل ایمان کے ہاں اس بات کا تصور ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہے اور نماز چھوڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. مومن کا نماز کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے، سب چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. دیکھیں نا، ایک بندہ
دونوں ہاتھ کسی کے کندھے پہ رکھ کے سہارا لے کر اٹھا کے لایا جا رہا ہے، لیکن لایا جا رہا ہے۔ مجھے یہاں یاد آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آخری ایام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو جماعت کراتے ہوئے دیکھا، آپ کے دل میں بہت شوق پیدا ہوا اس بات کا کہ میں بھی جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار تھے آخری 2-3 دنوں میں کہ آپ چل نہیں سکتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایک طرف حضرت عباس تھے اور ایک طرف حضرت علی تھے، دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا اور آپ کو لے کر گئے مسجد میں۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں تھے نا وہ نیچے رگڑ کھا رہے تھے، نیچے رگڑ کھا رہے تھے۔ یعنی اس انداز میں اتنی بیماری، اتنی نکاہت کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے۔ اور وہ حدیث ہم نے پہلے پڑھی ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا، جب ان کا زخم تھے، ان کی انتڑیاں کٹی ہوئی تھی، دوائی پلاتے تھے نا تو انتڑیوں سے دوائی نکل جاتی تھی کیونکہ کٹی ہوئی تھی، جسم تھا کہ خون نکلتا تھا۔ مسور ابن مخرمہ کہتے ہیں امیر المومنین فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، کہتے ہیں نعم، کیوں نہیں، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اگر آدمی نماز چھوڑے تو اس کا نماز میں کیا بچتا ہے، اسلام میں کیا بچتا ہے، کیوں نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان زخموں کے وقت، جب ان زخموں سے، انتڑیوں سے، پیٹ سے خون نکل رہا تھا، اس وقت بھی حضرت عمر نے اپنی نماز پڑھی ہے، اپنی نماز پڑھی ہے۔ کیونکہ مومن جس پوزیشن میں، نماز تو اس کے لیے دوا ہے، نماز تو اس کے لیے شفا ہے، نماز تو مومن کی آنکھوں کا نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ تو نماز ایک مومن کی معراج ہے، مومن نماز کو نہیں چھوڑتا۔ کام چھوٹ جاتے ہیں، معاملات چھوٹ جاتے ہیں، تعلقات پوسٹ پون ہو جاتے ہیں، نماز نہیں، مومن کی نماز نہیں چھوٹتی۔ آپ اندازہ کیجئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، اور یہ کئی حدیثیں ہیں، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز لیٹ کی، دیر سے آیا، اتنی دیر کی کہ ہم بیٹھے بیٹھے صفوں میں نیند آنے لگی، سو گئے، پھر اٹھے، پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر جب بعد میں 1/3 حصہ رات کا گزر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ہماری حالت دیکھی، آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی ھذا لوقتها، یہ اس نماز کا وقت ہے، اصل وقت، بہتر وقت یہ ہے، اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو یہ اس نماز کا وقت ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو نماز کے انتظار میں ہو سوائے تمہارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رات کے اس وقت بھی جب نیند سے آنکھیں بھری ہوئی تھی وہ جاگ رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، نیند آتی تھی، جھٹکا لگتا تھا، جاگ جاتے تھے، پھر نیند آتی تھی، جھٹکا لگتا تھا، جاگ جاتے تھے، لیکن مزے چھوڑ کر نہیں گئے، نماز چھوڑ کر نہیں گئے، نیند پوری کرنے نہیں گئے۔ نماز ہے، نماز نہیں چھوٹتی۔ بلکہ وہ جو حدیث آتی ہے قیام اللیل کی، رمضان کی قیام اللیل کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن قیام اللیل کرایا تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، دوسرے دن کرایا صحابہ کرام نے پیچھے قیام اللیل کیا، تیسرے دن کرایا صحابہ کرام نے قیام اللیل کیا، اور ہر روز صحابہ کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اس قیام اللیل کے فرض ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں تمہیں آج بھی کراتا، لیکن مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہاری محبت اور شوق کو دیکھ کر یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دیں۔ سبحان اللہ، شوق، محبت، سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اللہ میں تیرے چہرے کو دیکھنے کی جو لذت ملتی ہے نا اس کا سوال کرتا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی وہ لذت نصیب فرمائے اور نماز کی لذت بھی ہمیں نصیب فرمائے، اور اس نماز کو ہمارے زندگی کا بنیادی حصہ بنائے، جیسے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی محبت سکھائی ہے، جیسی اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں نماز کے ساتھ اخلاص ہو،
اللہ وہ کیفیت ہمیں نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔